मुफ्ती शाहरुख सैफी के बयानात को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें उनके ऑफिशियल चैनल मोहम्मद शाहरुख राम। حامدا ومصليا ومسلما أما بعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ سامعین کرام اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اللہ کے اندر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث کے اندر یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنی ہے، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے۔ چانچہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اس کے بعد رسول کی اطاعت کرو۔ اگر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو بعدہ رسول اللہ کی اطاعت کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی اتباع کرنا ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے۔ اسی کے پیش نظر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ امام مسلم شریف کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ سب سے بہترین کلام اور سب سے عمدہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ ہے، اور بدترین امور، برے امور، غلط امور وہ ہیں جو شریعت کے اندر ایجاد کیے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو واضح طور پر مختصر انداز میں ایک نصیحت کی ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ اور تعلیمات نبوی۔ یعنی ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز ہم اپنے اندر لانا چاہتے ہیں یا کسی چیز پر ہمارا عمل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں موجود تھی یا نہیں، اسی طریقے سے وہ قرآن شریف کے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا ہے۔ یہی چیز راہ راست پر قائم رہنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ راہ راست سے ہٹنے کی اصل اور بڑی وجہ وہ ہوتی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ دینا۔ اگر ہم ان سے قطع نظر کرتے ہوئے کسی چیز پر عمل کرتے ہیں تو ہم بہک جاتے ہیں اور گمراہی کی راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں، اور چونکہ شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ یہی طریقہ اپناتا ہے۔ اگر کسی کو راہ راست سے ہٹانا چاہتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں ایسی چیزوں کو ڈالتا ہے کہ جو چیزیں شریعت میں ثابت نہیں ہوتی، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں موجود نہیں تھی، اسی طریقے سے قرآن شریف کے اندر موجود نہیں ہے، ان چیزوں کو وہ جائز قرار دینے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو جائز سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ شریعت کی روح سے وہ غلط ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے، یعنی بدعت۔ اچھا، بدعت کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے، بدعت کے بارے میں امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے ایک حدیث بیان کی ہے۔ حدیث شریف ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی ہر وہ چیز جو ہماری شریعت کے اندر ایجاد کی جائے جو اس میں سے نہ ہو، فہو رد، تو وہ مردود ہے اور باطل ہے۔ بدعت کے ہم واضح طور پر تعریف یہ کر سکتے ہیں کہ بدعت کہتے ہیں ہر اس ایجاد کیے ہوئے امر کو کہ جو شریعت میں ثابت نہ ہو، نہ کتاب اللہ سے، نہ سنت رسول اللہ سے، نہ اجماع اور قیاس سے۔ بدعت کا حکم کیا ہے؟ بدعت صرف گمراہی ہے۔ اس کی تقسیم بدعت حسنہ، بدعت سیئہ کی طرف کی جاتی ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کے آگے میں وضاحت کروں گا کہ یہ کیوں غلط ہے۔ اس سے پہلے ایک اعتراض اور اس کا جواب سماعت فرما لیں۔ دیکھیے، اعتراض یہ ہے ایسے بہت سے امور ہیں جو عہد نبی میں نہیں تھے اور نہ ہی قرآن کریم سے ثابت ہیں۔ مثلا قرآن پر اعراب لگانا، فصل و وصل اور وقف وغیرہ کی علامات لگانا، اسی طرح حدیث اور فقہ کی تدوین، کتب کی تالیف و تصنیف اور دینی تعلیم کے لیے مکاتب، مدارس کا قیام، اسی طرح ساری نئی ایجادات اور جدید ٹیکنالوجی، مثلا ریل گاڑی، موٹر سائیکل، ہوائی جہاز، اسی طرح فون وغیرہ وغیرہ، یہ امور بھی چونکہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تھے اور نہ ہی کتاب اللہ سے ثابت ہیں، تو یہ بھی بدعت ہونی چاہیے۔ یعنی معترض یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں چونکہ عہد نبی میں نہیں تھی، قرآن کریم کے سے بھی ثابت نہیں ہیں، تو یہ چیزیں بھی بدعت ہونی چاہیے۔ اس کا جواب تو یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک بدعت حسنہ، نمبر دو بدعت سیئہ۔
بدعت حسنہ کہتے ہیں جو کتاب و سنت اور اصول شریعت کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کے مطابق ہو، اور بدعت سیئہ کہتے ہیں جو کتاب و سنت اور اصول شریعت کے خلاف ہو، اس کے مطابق نہ ہو، اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اور اسی بدعت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو جواب یہ ہوا کہ دیکھیے یہ جو ساری نئی ایجادات ہیں، یعنی قرآن کریم پر اعراب لگانا، فصل و وصل اور وقف وغیرہ کی علامات لکھنا، اسی طریقے سے مدارس کا قیام، مکاتب کا قیام وغیرہ وغیرہ، یہ سب بدعت حسنہ کے قبیل سے ہیں۔ اسی طرح ساری نئی ایجادات یعنی موٹر سائیکل، اسی طریقے سے ریل گاڑی، ہوائی جہاز، فون وغیرہ وغیرہ، یہ ساری نئی ایجادات بھی بدعت حسنہ کے قبیل سے ہیں۔ یہ جواب بھی اس کا دیا جا سکتا ہے، لیکن محققین علماء کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کچھ نہیں ہوتی، بلکہ بدعت صرف بدعت سیئہ ہی ہوتی ہے، بدعت صرف گمراہی ہی ہوتی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ایمان، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام کی تمام شریعت کی اصطلاح ہیں، اسی طریقے سے بدعت بھی شریعت کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ لیکن اب اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ امر ہے جس کو دینی رنگ دے دیا گیا ہو۔ اگر وہ عمل ہے تو عمل کی حیثیت سے کیا جائے، اور اگر عبادات کے تعلق سے ہے تو اس کو ثواب آخرت سمجھ کر اور رضائے الہی کا وسیلہ سمجھ کر کے کیا جائے، لیکن شریعت میں اس کے تعلق سے کوئی دلیل موجود نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب اس تشریح کے لحاظ سے وہ نئی ایجادات جو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ تھی اور ان کو امر دینی سمجھ کر نہیں کیا جاتا، مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہوئی، ہوائی جہاز، ریل گاڑی، یہ بدعت کے دائرے سے نکل جائیں گی۔ اسی طریقے سے وہ امور جن کو دینی مقاصد کی تحصیل و تکمیل اور دینی احکام کی تعمیل کے لیے جن جدید وسائل کا استعمال ضروری ہوگا، وہ چیزیں بھی بدعت کے دائرے سے نکل جائیں گی۔ لہذا قرآن کریم پر اعراب لگانا، فصل و وصل اور وقف وغیرہ کے علامات لگانا، مدارس کا قیام، مکاتب کا قیام، کتابوں کی تصنیف، احادیث اور فقہ کی تدوین، یہ تمام چیزیں بھی اس سے نکل جائیں گی، کیونکہ دینی مقاصد کی تکمیل کے لیے ان جدید وسائل کا استعمال بہت ضروری تھا۔ اگر یہ نہ کیے جاتے تو ہم دین سے کما حقوق استفادہ نہیں کر سکتے تھے، کما حقوق ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے یہ دین کی اشد ضرورت میں شامل ہیں، اس وجہ سے یہ بدعت کے دائرے سے نکل جائیں گی۔ اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وضو شریعت کا حکم ہے، لیکن اس کے لیے پانی تلاش کرنا ہو یا کنویں سے پانی نکالنا ہو تو وہ بھی ضروری ہوگا، وہ بھی واجب ہوگا، کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ کسی فرض اور واجب کی ادائیگی کے لیے جو کچھ کرنا ضروری ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ لہذا وضو کرنا شریعت کا حکم ہے، اب اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں پانی نکالنا ہو کنویں سے تو یہ کرنا بھی واجب ہوگا۔ اب لہذا یہ تمام چیزیں جو ابھی تشریح کے اندر میں نے بتلائیں، یہ تمام چیزیں بھی چونکہ فرض اور واجب کی ادائیگی کے لیے ان کا کرنا ضروری تھا، لہذا ان کا کرنا بھی واجب ہو گیا۔ اب یہ بدعت کے دائرے سے نکل جائیں گی، اور بدعت کی درست اور صحیح تشریح یہی ہوگی کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کے قبیل سے کوئی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بارے میں علماء نے اس کا رد کیا ہے، چنانچہ متکلم اسلام مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب معارف الحدیث کی جلد نمبر 8 کے اندر اسی تشریح کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اس موضوع پر، یعنی بدعت گمراہی ہی ہوتی ہے، بدعت حسنہ بدعت سیئہ کوئی بدعت کی تقسیم نہیں ہے، اس موضوع پر 9ویں صدی ہجری کے ممتاز عالم و محقق امام ابو اسحاق ابراہیم شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں بڑی فاضلانہ اور محققانہ بحث کی ہے، اور بدعت کی پہلی والی تشریح اور حسنہ اور سیئہ کی طرح اس کی تقسیم کے نظریے کو بڑے محکم دلائل سے رد کیا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ امام ابراہیم شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کا رد کیا ہے کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں تقسیم کرنا غلط ہے۔ اس کے آگے کہتے ہیں کہ اس ملک کے عظیم ترین امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے بہت سے مکتوبات میں اس مسئلے پر کلام کیا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ اس رائے کا اظہار فرمایا ہے کہ جن علماء نے بدعت کو 2 خانوں یعنی حسنہ اور سیئہ میں تقسیم کیا ہے ان سے بڑی علمی غلطی ہوئی ہے۔ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے، بدعت ہمیشہ سیئہ اور ضلالت ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کسی بدعت میں نورانیت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کے احساس اور ادراک کی غلطی ہے،
बिदात में सिर्फ जुल्मत होती है। तो देखिए इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-क़सानी रहमतुल्लाहि अलैह का तो ये कहना है कि जो लोग बिदात को दो खानों यानी हसना और सय्या में तकसीम करते हैं उनसे बड़ी इल्मी गलती हुई है। ऐसी कोई चीज नहीं होती, बिदात हमेशा सय्या और जलालत ही होती है। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? देखिए हम अगर बिदात को दो खानों में तकसीम करते हैं, बिदात हसना और बिदात सय्या, तो फरीक़ मुखालिफ को ये कहने का मौका मिल जाता है कि हम जो काम कर रहे हैं ये गर्चे बिदात है लेकिन बिदात सय्या नहीं, बिदात हसना। लेकिन उन लोगों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना या तरह तरह की बिदातें खुराफातें मनाना और ये कहना कि ये बिदात हसना है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बिदात हमेशा गुमराही होती है, बिदात हमेशा सय्या होती है, बिदात हमेशा बुरी होती है। और बिदात के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कुल्लु बिदातिन ज़लाला। और दूसरी बात यह है कि बिदात के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है फहुवा रद्दुन, कि वो मरदूद है, बातिल है। कोई भी चीज ऐसी जो ईजाद की जाए शरीयत के अंदर, किताब और सुन्नत इजमा और क़ियास से साबित ना हो, उसको शरीयत में ईजाद करना वो मरदूद और बातिल से होगी। उसको ये कहना कि ये बिदात हसना है, ये सिर्फ हकीकत से भागना है। इसलिए मैं कहता हूँ हकीकत की तरफ आइए। जो बिदातें आजकल हमारे मुआशरे में राइज हो गई हैं, जो फैल गई हैं, फातिहा लगाना हो, इसी तरीके से ईद मिलादुन नबी मनाना हो या हलवा वगैरह, जितनी भी बिदातें हमारे मुआशरे में फैल गई हैं उनको सिर्फ एक नजरिए से देखिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि बिदात हमेशा गुमराही होती है, बिदात सिर्फ गुमराही, मरदूद और बातिल है। लिहाजा आज से हम नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आज से हम इससे तौबा करेंगे।